انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں، عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص بن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا، یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے۔ اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا۔ اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو۔ تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو، تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ تو دوسری بات ہوئی۔ اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے، جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں، پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں۔ جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی، اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی، اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی آپ سے،
سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔ محمد راجہ انڈیا سے، کیا خالہ کے بیٹے کی بیٹی سے شادی جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ کیا جنات انسان پر بھی عاشق ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے، تو اس لیے امید ہے آپ پر عاشق نہیں ہوں گے۔ منی کے قطرے نکلنے کے دوران جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ سب ناپاک ہو جائے؟ اے میری قوم، اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو۔ دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے۔ جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے، کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی، لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے۔ استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا ہے، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، ہائے اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل۔ تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی، سمجھ وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار۔ تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں، بولے بتایا کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود۔ ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے، تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا، بہت محبت ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی، تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی۔ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہی محبت کچھ نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم۔ تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا۔ اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے۔ آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ارے بھائی، نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی، اتنی پریشان۔ خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسے یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر، وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی، رونے لگی، پریشان ہو گئی، کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے۔ اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا، وہ راحت نہ ہوتی، وہ خوشی نہ ہوتی۔ اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی۔
تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پیش خیمہ ہوتی، پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ، رحیم ہے، غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نا 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 نا، گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے ہے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے، بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے، لائن پہ آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اسباب کے آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے، قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے، عزیز ذو انتقام، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا، عنقریب پکڑے جاؤ گے، عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا، مزے اڑاؤ مزے، ان مصیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو، باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نا، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے، زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا، ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو، انہوں نے کر لیا، تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم؟ اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے؟ بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے، پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہیں مجھے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے. سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں، بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو. بہت بڑا پتھر ہے، اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے، اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی سے بات کرنی ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ ٹھیک ہے، تنخواہ اچھی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے، تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نہیں کہ بیٹا ذرا 50 روپے تو نکال، تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں، تو پیسے جائیں گے سے ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے، ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو، کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا، لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریویٹی پتا ہے نا، کشش ثقل، کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے، اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو، لیور ایک لمبی سی راڈ، ٹھیک ہے نا، لمبی سی راڈ